الرحیم۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں جب بھی کوئی دعا پڑھی جائے نا تو دعا کا موقع ہے وہ، تو اس میں بہتر ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف بھی دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا، آنے دیں، نکل جائیں آپ۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال ہی گھر پر ہو گیا۔ یہ سوال تو مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کسی نے پوچھا ہے۔ آج 21واں روزہ ہے نا 2025 رمضان کا۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے نا تو بس وہ مر جاتا ہے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ سب نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گیس کا درد ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں۔ ہاں باقی یہ ہے کہ جب والدین کی عمر ہو جائے، حد زیادہ ہو جائے، تو ویسے ہی ان کی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے لینا چاہیے، کیونکہ اب ظاہر والد صاحب ہیں تو اب سینے میں درد ہو رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی تھا، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ لیکن کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس بات کی طرف۔ تو اور آپ نے خود بتایا کہ گیس کا درد ہے جو ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال احتیاطاً استغفار کر لیں، آئندہ احتیاط کریں اپنے گھر کے اور خاندان کے بڑوں کے معاملے میں۔ لیکن یہ جو دل میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ٹینشن دل سے نکالیں، ورنہ آپ کے بھی درد شروع ہو جائے گا پھر۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، دل سے اسلام کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونیوں نے جو ہے نا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں، اس کو یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں، اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے، لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے۔ تو اس میں جو ہے اس کا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں، اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ، تو بعد میں پتہ چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے۔ تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں، جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا، نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے، تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ مفتی صاحب، میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں، جو آ رہا ہے آنے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے۔ جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا، وہ آپ کام میں لگے رہیں، اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، بھگائیں بھی نہیں ان کو۔ تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے، آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں، اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں، نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں۔ ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے، تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا،
کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو، اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے. تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں، وسوسے مارکیٹ سے شارٹ. کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں، یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں، جب چڑے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ ان کو پوری جگہ بتاؤں میں، کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے؟ میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے. مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے، اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو اور ترغیب نہیں دی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ. تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے، بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. ایک عورت کی گواہی سے اب رشتہ نہیں حرام ہو جاتا. یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دودھ پیا، تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں، خیر پڑھ لیتے ہیں. جعفر اقبال ہنگو سے، پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ آج کل اس میں جوا ہوتا ہے، سب ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو ہار جاتی ہے اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ جوا ہے. سمیر شیخ انڈیا سے، اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے بہت عشق کرتا ہو اور وہ نیت کرے کہ جنت میں اسے اللہ سے مانگوں گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کی بیوی ہوگی اسے وہی ملے گی، تو اب اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ میں نے خود بڑھا دیا، انہوں نے نہیں پوچھا تھا. یہ جنت میں ہی نہیں جائے گا جب ایسی حرکتیں ہوں گی، اس کی ایسی سوچ ہوگی، تو جہنم میں جائے، وہاں ایک دوسرے کی بیویوں پہ عاشق ہو جائے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی لڑکی سے عشق تھا اور وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو چھوڑ دیں اس کا خیال، مانگنا چھوڑ دیں اس کو، بس بھول جائیں اس کو، دماغ سے نکال دیں، تب جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں جانا آپ کا مسئلہ بن جائے گا. باقی جنت میں جانے کے بعد آپ کو اللہ آپ کی ہر چاہت پوری کر دے گا. وہ نہیں ملے گی تو اس سے اچھی کوئی دوسری اللہ دلا دے گا آپ کو. تو ضروری تو نہیں ہے کہ سارا حسن اس ایک اکیلی پہ ہی نازل ہو رہا ہو، اور دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جنت میں اللہ آپ کے دل سے اس کا عشق نکال کے کسی اور کا عشق ڈال دے گا، وہ آپ کو آپ کی معشوقہ وہاں مل جائے گی. تو جنت میں اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی اور کی بیوی مانگ رہے ہیں آپ. میں دہلی سے پاکستان آ رہا تھا تو سفر میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، لیکن پاکستان میں عید، دبئی میں عید کے ایک دن بعد آئی، اس لیے میرے 30 روزے پورے ہو گئے. تو اب میں اس روزے کی قضا رکھوں گا؟ جی رکھیں گے، کیونکہ جب آپ چلے تھے راستے میں بھی صبح صادق ہوئی ہے تو وہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا. اکیلے میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں. جعفر اقبال ہنگو سے، ایسی مووی دیکھنا جس میں صرف کامیڈی ہو، بے حیائی نہ ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی بے حیائی اگر نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. بہرحال جائز ہے. اگر بھابھی دیور سے پردہ نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا، کیونکہ پردہ نہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو کنٹینیو یہ ہوتا ہے کہ پھر پردہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، جو نہیں کرتی ہیں وہ نہیں کرتی. تو صغیرہ گناہ بھی اصرار سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے. تو اس لیے بھابھی پر دیور سے پردہ کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ کبیرہ میں ہی آئے گا. کیا یہود و نصارہ جس کمیٹی کے مالک ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے. یہ سوال نہیں لگ رہے ہیں مجھے. کمیشن بیسڈ سیلری لینا جائز ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری تو یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو اس کا ایک کمیشن مل رہا ہے، تو جائز ہے یہ.
آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے سوال دوبارہ آپ بھیجیں ایکسپلین کر کے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ پتہ ہو کہ وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں پڑھا، تو کیا رشتہ داری نبھانے کی نیت سے یا کھانے کی بے حرمتی نہ کرنے کی نیت سے اس کو کھا سکتے ہیں؟ مدذلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ دیکھو بھائی، قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا یہ بہرحال بدعت ہے۔ جو قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ کھایا کریں۔ لیکن بہرحال جب گھر میں آ گیا ہے، آپ اس قرآن خوانی میں شرکت تو نہیں کی نا آپ نے، جب کھانا گھر میں آ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو بتا دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ جو آپ بدعتیں کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا لے کے کھا لیا نا، اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی، وہ کہیں گے لو بھائی ٹھیک نہیں ہے اور کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کھا لیں، لیکن ان کو یہ ایک دفعہ بتا ضرور دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ان کو آپ کے عمل سے یہ احساس، یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیا جب بچے قرآن پاک کو پورا کر لیتے ہیں تو ان کی آمین کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی بچوں نے قرآن ختم کیا ہے تو ایک دعوت کرتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے جائز ہے۔ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ علم اعداد بھی کسی بات کو، کلام کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو 786 کا مطلب بسم اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ کو پورا بسم اللہ کی صورت میں لکھا جائے، یعنی جو عربی رسم الخط ہے اس میں لکھا جائے۔ کیا تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، واللہ اعلم۔ اگر بیوی نیک ہو اور شوہر اس کے ساتھ بے جا زیادتی کرے، اس کو آرام بھی نہ کرنے دے اور گھر کے کاموں میں اس کو بالکل اہمیت نہ دے اور اپنی بیوی کو بالکل ویلیو نہ دے، اور جب وہ بیمار ہو تب بھی اس کے آرام میں خلل پیدا کرے، تو اس کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے؟ محبت سے باپ کو سمجھانا چاہیے، ابو آپ تھوڑا سا خیال کریں، بلکہ خود نہ سمجھائیں، کسی کے ذریعے سمجھوائیں۔ بیٹے جب باپ کو سمجھاتے ہیں تو باپ میں الٹا اور زیادہ وہ جو ہے نا منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے۔ تو ہونا یہ چاہیے۔ ایک تو بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، ماں باپ نے جو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے نا، اس کا بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا، تو کوئی سالے والے ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے کہ وہ بہنوئی کو ظلم سے روکے۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، آپ کل ہی ایک خاتون آئی ہے میرے پاس، بیچاری پہ ظلم ہوا، طلاق ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، اب وہ کہہ رہی ہے نا میرا شوہر جو طلاق دینے والا شوہر ہے میرے بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا، کورٹ کے دھکے نہیں کھا سکتی میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کہا آپ اپنے خاندان کے افراد کو ڈالیں، تو پھر خاندان ہی نہیں ہے، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھائی ہے نہیں کوئی، تو یہ پھر بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھائی دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بہنیں دیں، خاندان دیں۔ یہ 2 بچوں کے بعد کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ خاندان میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب خاندان کے کسی فرد، خاندان والے آپس میں جتنا بھی لڑیں، لیکن جب اپنے کسی فرد پہ ظلم ہوتا ہے تو کھڑے بھی یہی ہوتے ہیں پھر مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اب بیٹے باپ سے کیسے لڑیں گے بھائی؟ لڑے گا تو وہ نا جو، ہاں اگر بیٹے سمجھدار ہیں تو محبت سے ان کو وہ باپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سمجھائیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ باپ میں الٹے منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد مجھے سمجھا رہی ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اپنے جو آپ جو ہے نا خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے، پہلے تو شوہر کو آرام سے سمجھائے بھائی کیا ہو گیا، تبلیغ میں وقت لگوائیں، تبلیغ میں بھی بہت سے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر زنا کرتا ہو تو اس کے ساتھ رہنا جائز ہے۔ عورت اپنی مجبوری دیکھے کہ اس سے علیحدگی لے کے جائے گی کہاں، اچھے شوہر مارکیٹ میں ویسے ہی کم اویلیبل ہیں آج کل، اور پھر رشتہ اس سے کوئی اچھا آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے عورت کے لیے۔ کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ یوٹیوب سے کمائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ جائز ہے، لیکن کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں۔
چند فیصد۔ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اذان اگر ٹائم پہ ہوتی ہے، صبح صادق پہ ہوتی ہے، تو پھر اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اذان ہی لیٹ ہو رہی ہے تو پھر صبح صادق کا ٹائم دیکھا جائے گا۔ محمد دانش سہارنپور سے، ماں باپ بد دعا دینے کے بعد توبہ کر لیں تو کیا ان کی بد دعا قبول ہوگی؟ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی وہ بد دعا اگر انہیں توبہ کر لی ہے۔ باقی یہ بہت برا عمل ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ اگر کوئی لڑکا ہندو ہو اور ہم اسے پسند کرتے ہوں اور اس کے لیے دعا کریں یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اسلام کی دعا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ یہ جائز اس لیے نہیں کہ کسی کی ہدایت کی دعا، اس کسی غیر محرم کے بارے میں اتنا فری ہونا اس سے اور اس کی لیے دعائیں مانگنا، اس سے فساد کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی دعا مانگی، یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ میری اس سے شادی کرا دے، اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوعمر جوان لڑکیوں کا کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر اتنا زیادہ اس کو، اور خاص طور پہ وہ غیر مسلم ہے، یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں، بس آپ جنرلی دعا مانگا کریں اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو ہدایت دے۔ اسپیسیفک اس کا نہ بولیں کہ اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بشمول مائیکل کے اے اللہ سب کو ہدایت دے، یہ نہ کیا کریں آپ۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، آپ اس کا دماغ سے تصور نکال دیں۔ ہماری تھوڑے دن پہلے کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس سے اپنا دل صاف کر لیا، لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوئی۔ لڑائی سے پہلے کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے ماشاءاللہ۔ کیا یہ قطع تعلق میں آئے گا؟ بات چیت جھجک کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کون تھا وہ جس سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ نے کوئی ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ تھا تو منا لینا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتے کو فوراً منانے میں زیادہ لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم گزرنے دیں، لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو بس سلام دعا رکھیں، باقی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اسی دوران دوستی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ بھائی یہ کیسے سوال ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کو کتنی عمر تک محبت کے ساتھ چھو سکتا ہے؟ دیکھیں جب چھوٹی بچی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تھوڑی بالغ کے ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر حیا کے خلاف ہے یہ کہ اس کے گالوں پہ چومنا، یہ حیا کے خلاف ہے۔ باقی باپ کی نیت بری نہیں ہوتی، باپ کے لیے بیٹی کا رشتہ سب سے مقدس ہوتا ہے، تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ماتھے کو چوم لینا چاہیے، بس اتنا کرنا چاہیے۔ عمر حذیفہ جھنگ، کیا ہم بغیر میوزک کے گانے سن سکتے ہیں؟ صرف گانے کی آواز ہو، میوزک نہ ہو نہیں سن سکتے۔ یہ چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ساجد اتر پردیش سے، اذان کے وقت کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جواب، سلام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار پارٹنرشپ پر شروع کیا ہو اور بعد میں اس کو الگ کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، پارٹنرشپ تھی، جب چاہیں توڑ دیں اگر کوئی معاہدہ نہیں ہو آپ کا۔ مسجد بناتے وقت کیا مسجد کی بیسمنٹ کو پارکنگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلے سے نیت کرنی پڑے گی پھر چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جگہ جب خریدی ہے اور مسجد کے لیے وقف کرنے جا رہے ہیں تو وقف کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ اوپر کا ایریا مسجد کا ہے، نیچے کا ایریا مسجد کے کاموں کے لیے ہے، یعنی پارکنگ کے لیے، مسجد یعنی نماز کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ۔ کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا شریعت میں لازم ہے، بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ میں نے غلطی سے پرساد کھا لیا، اب کیا کروں؟ یہ پرساد ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ میں سن رہا ہوں، کیونکہ میں وہ مندر میں گیا تھا نا بلوچستان میں، ولاگ بنایا تھا، تو وہاں وہ کسی ہندو نے میرے اکرام میں کچھ لا کے رکھا، وہ تو ویسے ہی اکرام کیا کہ بھائی ایک بندہ آیا مہمان کے طور پر، تو میں نے وہ کھا لیا، تو اب اتنے کمنٹس کے مفتی صاحب پرساد کھا رہے ہیں، میں تو مٹھائی کھا رہا تھا بھائی، پرساد تو نہیں کھا رہا تھا۔ تو وہ مٹھائی تھی اور کچھ اس میں وہ جو چائے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لوازمات، جو بھی کسی مہمان کے اکرام میں کیا جاتا ہے، تو بہرحال کوئی مگر مذہبی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے، کوئی ان کے مذہب کا حصہ ہے ایسی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے، پھر نہیں کھائیں۔ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ میرے گھر پر بالکنی میں الو آ کر الو آ کر چیختا ہے، اور اس وقت بالکنی میں بلی بھی تھی، اف اف، توبہ توبہ، اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے؟ الو آ کے چیختا ہے بھائی ان کی بالکنی میں، ماشاء اللہ، اور بالکنی میں بلی بھی تھی،
تو یہ کیا مطلب، بلی کے ہونے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے یا الو کے چیخنے سے آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ الو کیوں چیخا ہے، یا ایسے ٹائم پہ کیوں چیخا کہ بالکنی میں بلی بھی ہے؟ تو الو کو اس سے کیا غرض کہ بالکنی میں کون ہے؟ تو کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ مفتی صاحب زلفیں رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو جائز حق ہے، لیکن کس سے لڑائی کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ ابا سے لڑ رہے ہیں، اماں سے لڑ رہے ہیں، تو ہر ایک کا شریعت میں احترام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قتل کرنا بہرحال جائز نہیں ہے کسی کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ویسے پھڈا کر کے اپنی رقم نکلوانا یہ تو جائز ہے، اور اس کے بغیر نکلتی بھی نہیں ہے۔ مبہم سوال نہ پوچھا کریں، پوری بات پوچھا کریں کہ اس کام کے لیے لڑنا جائز ہے یا نہیں۔ شیراز شمسی انڈیا سے اگر ہندو سفر سے آیا ہو، اگر سوری اللہ استغفر اللہ، ابھی انہوں نے لکھا اتنا چھوٹا چھوٹا ہے، اگر بندہ سفر سے آیا ہو اور بہت تھکن ہو تو کیا فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف تھکن ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ فرض نماز آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گی، فرض بھی وتر بھی۔ کسی کے انتقال کے بعد قبر پر بہت ساری اگربتیاں جلاتے ہیں، عمل کیسا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ عمیر احمد سعودی عرب سے اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت وغیرہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اور اگر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز لوٹانی پڑے گی؟ دیکھیں، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہے، بس سورہ فاتحہ ہے، لیکن اگر کسی نے قرات کر لی، جان کے بھی کر لی، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ تو اگر سجدہ سہو کر لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن نماز بہرحال ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں چکن پاکس ہوئے ہوں اور احتلام ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہانے سے نقصان ہوگا؟ احتلام کا مطلب بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، نائٹ فال کو کہتے ہیں احتلام۔ تو چکن پاکس نکلے میں احتلام ہو جائے تو چکن پاکس میں وہ پانی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، ہم نے خود ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ نور قطر، کیا بیویوں کو نماز کے لیے مار سکتے ہیں؟ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو بیویوں سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ۔ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے مرنے سے کچھ دن پہلے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی جو صرف انہی کو آ رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اب ان کی اولاد ان کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ ان کو جب بدبو آ رہی تھی، انہوں نے بتایا بھی کہ بدبو آ رہی ہے اور آپ نے اس بدبو کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، ہو سکتا ہے اسی کی ٹینشن لے لی ہو انہوں نے، تو خیر اس سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بس ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا جو نارمل میت کے لیے، مردوں کے لیے ہوتی ہے، اِیصال ثواب کریں، یہی کریں۔ اس بدبو آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی اس بحث میں نہ پڑیں۔ مجھے فجر کی نماز میں شک ہوا جب میں جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے سجدے میں پتہ نہیں کچھ پڑھا کہ نہیں، تو میں نے اکیلے میں سجدہ سہو کر لیا جب امام نے سلام پھیرا، تو کیا میری نماز ہو گئی یا لٹانی پڑے گی؟ پہلی بات، سجدے میں اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ میرے ہسبینڈ کو یو کے گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، وہ مجھ سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے اس طریقے سے جانا جائز ہے؟ اگر میاں بیوی جوان ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، 2 سال بیوی کی پرمیشن کے بغیر اتنا دور رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ محمد وسیم ابو ظہبی سے، میرے ایک دوست کی لاٹری نکلی ہے، کیا میں اس سے وہ رقم قرض حسنہ کے طور پر لے کر اس سے کاروبار کر سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز؟ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ شکیل صاحب چکوال سے، کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو اور پھر آخری رکعت میں تشہد کے بعد غلطی سے درود شریف بھی پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے تھا نا جب تک، تو جب تک انسان امام کے پیچھے ہوتا ہے غلطی کرنے سے اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے گھر والوں نے میرا نام کافر الدین رکھ دیا، استغفر اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ مسلم الدین کر دیں اس نام کو۔ کسی کو مذاق میں بھی کافر کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، تو ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے آپ کا نام انہوں نے یہ رکھ دیا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے بھائی۔ کتنا بھی بڑا جرم ہو کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور اس کا نام رکھنا اور یہ سب بہت بری چیز ہے۔ کیا پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے، تو کیا قبلہ اول کی طرف بھی پیر کرنا گناہ ہے؟ نہیں جی، قبلہ اول کی طرف پیر کرنا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی قبلے کی طرف پیر کرنے کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے
کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر جتنے بھی ہیں ان کا احترام کا حکم دیا ہے. اب احترام تو واجب ہے، احترام کیا کیسے جاتا ہے؟ تو شریعت انگلی پکڑ کے ہر چیز میں نہیں بتاتی، بلکہ شریعت ایک اصول اور ضابطہ بتاتی ہے کہ بھئی احترام کرنا ہے، تم نے کرنا کیسے یہ ہمیں عرف بتاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے ہمیں ماں باپ کے احترام کا حکم دیا. احترام کیسے کرنا ہے؟ اب یہ ہر چیز ہمیں گائیڈ نہیں کی جائے گی، اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں عرف بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ابا بیٹھے ہوئے اور آپ نے ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ گئے آپ، تو ابا کہیں گے بیٹا ٹانگیں ہٹاؤ، یہ کیسے میری طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں؟ تو آپ کہیں ابا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے؟ ابا کہے گا بیٹا قرآن میں یہ تو ہے نا ابا اماں کا احترام کرو، ہاں جی یہ تو ہے، لیکن پاؤں پھیلانے کا تو نہیں ہے نا. تو بیٹا کسی کی طرف پاؤں پھیلانا ہی بے ادبی ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ ہم کرتے ہیں، اسی رخ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہی سوچ کے کہ ادھر ہی بیت اللہ اسی طرف ہے. تو اس جہت کے ہمیں اس سمت کے ہمیں احترام کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز نہیں ہے. جو یہ کہے کہ جائز ہے اس سے دلیل پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا جائز ہے. یہاں پر بعض لوگ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے اپنی نشست رکھی تھی جس میں آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے. تو بھائی پشت کرنا ہے نا، پشت کرنا تو جائز ہے اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ پشت کرنے کو ہی حرام ناجائز قرار دے دیں پھر تو زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. بیت اللہ میں ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں ایسے الٹے پاؤں واپس آ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کھمبے سے ٹکراؤ گے بھائی، کسی چیز سے بندوں سے ٹکراؤ گے، گرو گے، تو وہ تو ناممکن ہے. تو ایسا ادب جس کا کرنے میں بہت حرج ہو تو وہ شریعت نے اس کو، یعنی وہ ادب پھر ادب نہیں ہوتا، وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہے. تو قبلے کی طرف پاؤں رکھ کرنا اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ موڑ لیں پاؤں، تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. اب جیسے اسپتالوں میں پیشنٹ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا رخ ہی قبلے کی طرف ہوتا ہے پاؤں کا، وہ یعنی اس بستر کا، اب اس بستر کو دائیں بائیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پورا اسپتال کا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی اسی کی طرف رکھ لیں، پھر مجبوری ہے. آپ معذور ہیں، آپ سے پاؤں فولڈ نہیں ہوتے نماز میں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پاؤں قبلے کی طرف کر لیں. تو جہاں ضرورت ہو وہاں بلا کراہت جائز ہے، جہاں ضرورت نہ ہو تو پھر بیت اللہ قابل تعظیم ہے، اس کی طرف پاؤں کرنا یہ بے ادبی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اور جو کہے نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں جائز ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شوہر نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا تم میری طرف سے آزاد ہو، اور اس کی بیوی حمل میں تھی. پھر ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا آئندہ ایسے نہ کہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو کہا تم مجھ پر حرام ہو، لیکن حرام کے لفظ سے طلاق دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا مقصد تھا میں تم سے ہم بستری نہیں کروں گا. کیا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں؟ جب بول دیا نا تم میری طرف سے آزاد ہو، تو اس سے پہلے کلام کیا چل رہا تھا، بات چیت کیا چل رہی تھی وہ بتائیں. اور اگر کوئی بات چیت نہیں چل رہی تھی، بالکل آرام سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا تم میری طرف سے آزاد ہو، تو میری طرف سے کا جو لفظ اس نے کہا نا یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ طلاق ہی ہے. تو ایسا کلام طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، اور اس سے ہوتی بھی پھر صریح طلاق ہے، پھر یہ کنایہ کے طور پہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئیں. میری طرف سے تم آزاد ہو. اگر پیچھے کوئی کلام چل رہا تھا وہ بتائیں مجھے، اگر کچھ بھی نہیں تھا بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بولا ہے تم میری طرف سے تم آزاد ہو، تو میری طرف سے کا جو دیکھیں آزاد کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، یہاں ہے میری طرف سے، یہ ایک الگ جملہ ہے. تو صرف کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم آزاد ہو، اس سے نہیں ہوگی، اس میں تو اس کی نیت پوچھی جائے گی. یہاں ہے کہ میری طرف سے. اس پر ہم نے پوری ایک تحقیق ہے، جامع الرشید میں مفتی عابد شاہ صاحب نے بہت زبردست اس پہ تحقیق لکھی تھی، تو وہ بالکل عرف کے مطابق انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اس میں. تو اس تحریر کا ہی خلاصہ میں بتا رہا ہوں، اور میں بھی اس تحریر سے متفق ہوں. میری طرف سے کا لفظ جب بول دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے میں وہی کہہ رہے ہیں میری طرف سے تم آزاد ہو، تو یہ کلام پھر طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور صریح طلاق ہے. تو اس سے 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اور جب تیسری دفعہ کہا تم مجھ پر حرام ہو، تو حرام کا لفظ میں یہ کہنا کہ میری مراد ہم بستری تھی، یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے. حرام کا لفظ ہمارے عرف میں نکاح توڑنے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے حرام کا لفظ بھی صریح طلاق ہے. تو اس طرح 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی طلاق کا مسئلہ ہے، شوہر کو چاہیے جو بات چل رہی تھی بیوی کے سامنے اس کو پوری تفصیل لکھ کے دوبارہ سوال بھیجے، استفتاء کرے. انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینا کیا سود ہے؟ نہیں جی سود نہیں ہے. اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ آپ نے
مہنگے داموں خریدنی ہے یا سستے داموں خریدنی ہے، یعنی کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے اور انسٹالمنٹ پہ زیادہ ہوتی ہے. تو جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی مجلس میں اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں اور زیادہ قیمت پہ لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ پھر لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے اس میں اضافہ لینا جائز نہیں ہوگا، وہ پھر سود ہو جائے گا. تراویح میں اجرت لینا جائز ہے؟ نہیں بھائی، تراویح کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ نے ریٹ متعین کیے ہوئے ہیں اس کے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا اتنے پیسے میں. یہ تو ایک سنت عبادت ہے، اس کو فرض نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فرض نماز پورے سال ہوتی ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اپنے کوئی دوسرے کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک سال نہیں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ایک مستقل اس کو. تو تراویح تو سنت ہے. اگر آپ کو کوئی قاری نہیں مل رہا فری میں پڑھانے والا تو اخفل طریقے سے پڑھ لیں، علم ترا سے پڑھ لیں. تو اس لیے جائز نہیں ہے. جتنے بھی علماء ہیں مستند ان کا سب کا فتویٰ ہے، اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں اپنی خوشی سے قاری کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو خوشی سے دے سکتا ہے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن قاریوں کے دل میں آج کل لالچ بھی ہو گئی ہے، جس مسجد سے ان کو پیسے نہ ملیں پھر وہ اگلی سال وہاں آتے نہیں ہیں. جس قاری کا یہ پتہ ہو کہ یہ لالچی ہے تو اس کو تو گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے. تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے، اجرت نہیں ہوتی، وہ اس کو تحفہ ہی سمجھنا چاہیے. دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو بھی ٹھیک ہے. بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا. آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضائے حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے. اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے. جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. پہلی بات مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضائے حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے. تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے. باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے. تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو. حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے. تو اب دیکھیں نا سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے ظاہر ہے. تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہیں، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے. لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے. تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، جو قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضائے حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق. اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی. تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضائے حاجت کے لیے اور استغفار بھی کرتے تھے. ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے. ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں. باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں. اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر.
جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور جا کے یعنی جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں اور کسی سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور نکاح تو جلد سے جلد کریں فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے۔ لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں، ان بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے۔ اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو، تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکثرن اللعن، یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی، تو یہ بہت برا عمل ہے، آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا، تو انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، لازمی حکم ہے یہ، تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں ایک دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے، اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا، سید کو نہیں دے سکتے آپ، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے، غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صدقے میں سب جائز ہے، غریب بھی صدقہ نکالے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو، ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا، اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ، کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، اگرچہ مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے، تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا، حرام نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں، لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں،
مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے. تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا، بلا کیا ہے یہ، اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا یہ. مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے. اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے یا کوئی کہہ رہا ہے حلال، تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا. تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس، وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو پھر اس لیے خاموش ہیں. باقی ہم نے حرام نہیں کہا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو، تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا قول ہی لینا چاہیے، واللہ عالم. باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کن پہ آتے ہیں، کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے، انہی پہ آتے ہیں. جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے علاج نہیں کراتے، ان پہ اول تو جن آتے نہیں. اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو باقی اگر اللہ نہ کرے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو، آ جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے، اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، اصل میں عشق معاشقہ ہوا ہوتا ہے ان کو، تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں، ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ. بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے. بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں. بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے. تو کوئی پھر جو مرضی پھینکتے رہو، بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کیس ہی نہیں بنتا کوئی. تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے. جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بلا کہیں. تو اس لیے بہرحال اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی لاکھوں میں ایک آدھ پہ آ گیا ہو تو عاملوں کے پاس نہ جائیں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، پانی کی چھینٹیں ماریں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونکیں اور پانی کی زور زور سے چھینٹیں ماریں. اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ. اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا بندہ، دیر سے ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ادھر چلے گئے عاملوں کے پاس، گئے زندگی بھر کے لیے. وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے خاندان، یہ آپ کا خاندانی مسئلہ بن جائے گا پھر. یہ عمار ابن یاسر انڈیا سے، کسی کو بھی کال کرنے کے بعد ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب سنو ہوتا ہے اور یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن حدیث میں کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہاں پر حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے. کیا یہ گناہ ہے؟ خلاف سنت ہے. خلاف سنت گناہ نہ بھی ہو تو بھی بری بات ہے. تو اس لیے سلام سے السلام علیکم کہنا چاہیے. ہیلو بھی کہیں، بعد میں کہہ دیں، شروع میں سلام کرنا چاہیے. جب ایک چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کو کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں گھس رہی ہے، تو یہ پھر بڑے محرومی کی بات ہے کہ آپ کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے. محمد شاہ نواز انڈیا سے، میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن وہ شرک کرتی ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں، نیاز فاتحہ مزاروں پہ جانا وغیرہ اس طرح کے کام کرتی ہیں. اور میرے والد صاحب جو سال میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے. میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ تبلیغ والوں کو بولیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، ہمارے ابا اماں کو ہدیہ دو، خواتین کی جماعت بھیجو، یہ ان پہ خرچ کرو اور ان کو کچھ تھوڑا سا لاؤ. سیروزہ بھی لگا لیا نا، انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا. تو کچھ تبلیغ والوں کو آپ بولیں ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ابا اماں کو ان پیسوں سے ہدیے دو آپ، اور پھر ان کو یہ محبت سے اس طریقے سے کریں. کوشش اللہ سے امید ہے سیروزہ لگ گیا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا. باقی دعا بھی کریں ان کے لیے. صحت کارڈ پر علاج کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کے بعد صحت کارڈ کے پیسے لینا حلال ہے حرام؟ جو کام بھی لیگل وے میں ہے وہ جائز ہے، اللیگل کوئی کام نہ کریں. محرم میں حلیم کھانا جائز ہے. وہ جو مخصوص دنوں میں محرم میں حلیم پکتا ہے اور بٹتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بری رسم کی تائید ہے، بدعت ہے، لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کے دن کسی کے گھر میں حلیم بن جائے تو کوئی حرج نہیں. البتہ محرم میں اجتناب کریں کیونکہ محرم میں لوگ اسی نیت سے پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں. محمد توصیف انڈیا سے، ایک آدمی امام کو پیسے دینے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا
مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ پاگل آدمی ہے، یہ محروم ہے جماعت کی نماز سے۔ امام اور سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کے جائز ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اور بالفرض اگر امام غلط بھی ہو تو جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جو اتنا ظالم آدمی تھا، تو آپ جماعت کی نماز امام سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ امام اچھا ہو برا ہو، فرض نماز آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی۔ امبر رحیم کراچی سے، جتنا ثواب درود ابراہیم پڑھنے سے ملتا ہے، کیا یہ والا درود شریف پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہ والا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، باقی وقت میں آپ جو چاہے درود پڑھ لیں، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا ہے۔ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون نکل کے بہہ گیا تو یہ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک آدھ دھبا اگر لگائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر پھیل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ داؤد لاہور سے، کیا کسی برے کام کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر صرف ہلکا سا ارادہ آیا ہے دل میں تو گناہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ، اتنا پکا ارادہ کہ اب اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیے، یا یہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ گناہ کر دیتا، تو پھر اس ایسے مضبوط ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ لیکن ایسا مضبوط ارادہ کر کے اگر آپ نے ارادہ بدل دیا تو پھر اللہ نیکی بھی دیتے ہیں۔ یا گناہ کا ہلکا سا ارادہ آیا تو ہلکے سے ارادے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن اس ہلکے سے ارادے سے آپ دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو بھی نیکی ملتی ہے۔ امامت کب کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب امامت کب کر سکتے ہیں؟ بھائی امام کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، داڑھی مکمل ہو، اس کی شریعت کو فالو کرتا ہو۔ فاسق آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ کے اختیار کے بغیر کوئی امام بن گیا تو آپ فالو کرنا پڑے گا، نماز اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے آپ اس بیس پہ کہ امام فاسق ہے، اس بیس پہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ذیشان صاحب کہتے ہیں، میں ایک بینک کیشیئر ہوں، جب شام کے وقت کیش بیلنس کرتے ہیں تو کبھی کبھی کیش ختم ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ۔ جب کم ہوتا ہے تو جیب سے پیسے ڈال کر بیلنس کرتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتا ہے تو اسے ٹریس کرتے ہیں کہ کسی اور کا کیش ہمارے پاس نہ آ گیا ہو، اور اگر ٹریس نہ ہو تو کیا ہم اس کیش کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنا کیش آپ نے اپنی جیب سے ڈالا ہے تو اتنا یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ عامر صاحب ٹنڈو، میں نے انسانوں کے نیچرل بالوں کی وگ لگائی ہوئی ہے، جب وضو یا غسل کرتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، لیکن باقی وقت لگی رہتی ہے جیسے نماز وغیرہ کے اوقات میں، کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بال استعمال کرنے سے منع کیا، بالکل حرام ہے یہ۔ تو آپ مصنوعی بالوں کی وگ لگا لیں، انسانی بالوں کی وگ نہ لگائیں۔ زینب عمر انڈیا سے، قربانی میں اگر قصائی نہ مانے اور حرام مغز میں چاقو مار دے تو اس سے جانور کا گوشت حلال ہوگا؟ جی گوشت تو حلال ہوگا، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے، برا عمل ہے۔ یوٹیوب کے اسلامی چینلز کی پیمنٹ حلال ہے؟ جی حلال ہے، اس پہ کئی دفعہ تفصیلی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ البتہ چند فیصد پیسے صدقہ کر دیں، 2%، 2.5%، 5%، تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں تاکہ اس میں جو ایڈ ایسے آ گئے ہیں فحش، وہ آپ کی رقم اس سے پاک ہو جائے۔ باقی اس پہ میں دلائل سے پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ میرا شوہر ایک تندرست آدمی ہے لیکن وہ کماتا نہیں ہے، اسے کمانے کا بولو تو مارتا ہے۔ عجیب پاگل آدمی ہے۔ میرے 6 بچے ہیں، ان کو پالنے کے لیے مجھے کیا اپنے بچے اور شوہر دونوں کو کما کر کھلانا پڑے گا؟ ایسے آدمی سے آپ علیحدگی لے لیں، اگر نہیں دے رہا تو ایسے شخص سے کورٹس کے ذریعے بھی خلا لیا جا سکتا ہے۔ آپ 2 گواہوں کو لے کے جائیں کورٹ میں اور کہیں کہ بھئی یہ میرے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں اور میرے حالات جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ میرا شوہر مجھے بالکل نان نفقہ نہیں دیتا، اور جب میں اس سے نان نفقے کی بات کرتی ہوں تو مجھے الٹا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کورٹ اس کو جو ہے گواہوں کی موجودگی میں پہلے تو اس کو بلائے شوہر کو، شوہر بیان دے، اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کر رہا ہے گواہوں سے، تو پھر کورٹ جو ہے نکاح کو ختم کر دے، تو اس طریقے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ کے لیے شوہر کے پاس رہنا درست نہیں ہے۔
علیحدگی اختیار کریں ایسے آدمی سے. اچھا بھائی، میرے پاس 6 تولے سونا ہے اور وہ گروی رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے بھائی ذرا بتا دیں. اور ہمارے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بھی قربانی فرض ہے؟ ابھی تو زکوٰۃ کے مسائل لوگ رمضان میں پوچھ رہے ہیں. آپ یہ بھائی 2026 ہے 25 ہے 25 ہے، میں جگہ جگہ 26 بیان میں بھی اس دن 26 بول دیا میں نے. اچھا خیر، تو کہتے ہیں 6 تولے 2025 چل رہا ہے یہ رمضان، اور آج جمعرات. 6 تولے سونا اور وہ گروی رکھا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے پہ قرضہ کتنا ہے. تو قرضہ سونے یعنی سونا نکال کے بھی یعنی قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر نہ قربانی ہے نہ زکوٰۃ ہے. لیکن جتنا سونا ہے اور قرضہ اس سونے کی قیمت سے مائنس کر کے دیکھیں کتنا اضافی بچ رہا ہے. تو اس اضافی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے آپ کے. اگر بیٹی کے لیے کوئی بھی رشتہ آئے اور اس کا باپ کہے کہ ماں جانے، تو کیا صورت میں ماں اپنی بچوں کا رشتہ کر سکتی ہے، بچی کا رشتہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، لیکن باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ماں جانے. باپ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل ایسے دستبردار ہو جانا بھائی اماں سے پوچھو، یہ مناسب نہیں ہے. باقی ماں پھر ایسی صورت میں کرے گی، ظاہر ہے کہیں نہ کوئی تو بچی کا رشتہ کرے گا ہی نا. نکاح کے موقع پر اگر والد کے سر نیم میں غلطی ہو جائے تو کیا نکاح جائز ہے؟ او بھائی یہ تو بڑا غلط مسئلہ ہو گیا. والد کے سر نیم میں، والد کا جو اصل نام ہے وہ اگر پورا لیا ہے، سر نیم میں غلطی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن والد ہی کا نام اگر نہیں لیا، یعنی والد کی جگہ کسی اور کا نام ڈال دیا، تو پھر نکاح نہیں ہوگا. میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، میرے گھر والے میرے رشتے تلاش کر رہے ہیں اور انہیں ایک رشتہ پسند بھی آیا، لیکن وہ لڑکی والوں نے یہ بات کافی عرصے بعد بتائی کہ لڑکی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ہم نے طلاق لے لی تھی. یہ بات میرے گھر والوں کو بری لگی، انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اب گھر والے نہیں مان رہے. تو میں گھر والوں کو کس طریقے سے مناؤں؟ گھر والوں سے بولو اتنے زیادہ نخرے مناسب نہیں ہے. آپ کی بھی کل بیٹیاں ہوں گی اور آپ کے بھی بہنیں ہوں گی اور آپ کے خاندان میں بھی لڑکیاں ہوں گی. اب اگر نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا طوفان آ گیا؟ تو اس لیے محض اس بیس پہ آپ انکار نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں. بہت سی چیزیں لڑکی والے نہیں بتا رہے ہوتے، ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ خام خام ایک وہم پیدا ہو جائے گا. یا تو رخصتی ہو گئی ہوتی نا، پھر نہ بتاتے تو یہ واقعی بڑا جرم تھا. خالی کاغذ میں نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، بیسیوں وجوہات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کے گھر والے رشتے سے انکار کر رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے یہ. محمد ہارون، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، خالی بسم اللہ کافی ہے. 5 وقت صرف فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری ہے. ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سنت مؤکدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی. دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہیں کہ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل، جب تک یہ سنت مؤکدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گے. تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو، سفر کے دوران یعنی سفر کر رہے ہوں تو پھر چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. یعنی کیا تکبیرات تشریق سفر میں بھی پڑھی جائے گی؟ تکبیرات تشریق جی ہاں سفر میں بھی پڑھی جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو تو نماز کے آگے کتنی لمبی اور چوڑی چیز رکھنی پڑے گی جس سے سامنے سے لوگ آسانی سے گزر سکیں؟ بھائی کم از کم اتنی کہ 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو اور ایک بالش کم سے کم 1 بالش اونچائی ہو. اتنا بڑا سترہ ہونا ضروری ہے، اس سے چھوٹا نہیں چلے گا. کیا پورا وضو ایک ہی وقت میں کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آدھا وضو کر لیا اور پیر چھوڑ دیے اور 5-10 منٹ بعد پیر دھو لیے؟
کیا اس طرح وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے اور بے وقوفی بھی ہے۔ آدھا پیر دھو کے اب کیوں جا رہے ہو؟ باقی بھی آدھا ابھی دھو لو، اس میں کون سا کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ بہرحال ہو جائے گا وضو۔ اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے، افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے انتقال ہو گیا۔ بہرحال کسی آدمی کے 3 بیویاں، کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا، اتنا بھی افسوس۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور ایک بیوی کا بھی انتقال ہو جائے، وفادار تھی اپنے شوہر کے بعد چلی گئی اپنے شوہر کے پاس، اس کی بھی بیٹیاں ہوں، تو کیا ان بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ دیکھیں، جس آدمی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو اس کی وراثت 2/3 اس کی بیٹیوں میں جائے گی، اور 12.5% یعنی 8واں حصہ تینوں بیویوں میں برابر ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اب جس بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت بھی پھر اس کی بیٹیوں میں 2/3 جائے گی، یعنی جس کا 12.5 جو شوہر سے ملا تھا، وہ 12.5 بھی اس کی بیٹیوں میں 2/3 چلا جائے گا، یعنی 66.6%۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس آدمی کی جو دوسری بیٹیاں ہیں، ان کو تو اس آدمی سے 2/3 ملے گا، لیکن اس بیوی کی وفات کے بعد جو اس کی بیٹیوں کا حصہ وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ان بیٹیوں کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور ماں کی طرف سے بھی مل رہا ہے۔ باقی وراثت کا کیا ہوگا وہ آپ وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں۔ بہرحال افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند